الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ زلزال کی آیت نمبر 6 پڑھی گئی۔ کل گویا کہ درس 5 تک ہوا۔ کل آپ کے سامنے ایک بات آئی تھی اللہ پاک رب العزت کی اطلاع اور خبر کے ذریعے کہ انسان زمین پہ جو چلتا پھرتا ہے، بولتا ہے، ہنستا ہے، یہ سب کا سب ریکارڈ زمین محفوظ کر رہی ہے اور ہر بات پر قرآن کریم نے دلائل دے دیا ہے۔ مثلاً بات کے لیے کہہ دیا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے جو بھی بولیے گا لفظ وہ یہ لکھ لیتا ہے نیکی والا، اگر گناہ ہے تو یہ لکھ لیتا ہے۔ کل سنا دیا تھا سورہ یاسین شریف کی آیت کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ آپ زمین پر جو بھی قدم اٹھاتے ہیں، رکھتے ہیں، یہ زمین محفوظ کر لیتی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، اس اللہ پاک کو سب پتہ ہے۔ تو گویا کہ بول ہو، چلت پھرت ہو، جی قرآن نے کہا کہ دیکھو آنکھ سے ایک دوسرے کو اشارہ کر دیتے ہیں، جی وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، ایسے آنکھ سے اشارہ کر دے یہی جا رہا ہے، تو یہ مت سمجھیے کہ وہ محفوظ نہیں ہے، اللہ کہتا ہے وہ اس کو بھی فرشتے لکھ رہے، تو یہ قرآن کی آیت ہے، حدیث نہیں سب۔ تو گویا کہ تمام زندگی کا ہر نقل و حرکت اللہ رب العزت کی جناب میں محفوظ ہے۔ کیوں محفوظ کیا اللہ پاک نے؟ تاکہ نیکی اگر ہے تو آپ کو اس کی جزا ملے گی، اور کسی نے اگر بدی کیا ہے تو اس کو سزا ملے گی۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، پوچھا کہ معلوم ہے تم کو زمین کی خبریں کیا ہوگی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کا رسول زیادہ بہتر واقف ہے۔ فرمایا کہ زمین کی خبر اس دن یہ ہوگی کہ جس بندے اور بندی نے زمین کے اوپر جو کچھ کیا ہوگا زمین اس کی شہادت دے گی اور کہے گی کہ فلاں فلاں شخص نے ایسا ایسا کیا تھا، یہی زمین کی اطلاع ہے۔ اب آگے چلیے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، ترجمہ ہے اس دن ہو پڑیں گے لوگ طرح طرح پر، لیروا اعمالهم کہ ان کو دکھائے جائے ان کے عمل۔ دنیا میں بھی دوستو ہر آدمی کو مناسبت ہے اپنے ہم جیسے کام کرنے والے سے یا ہم جیسے مزاج لوگوں سے۔ تو دنیا میں بھی وہ فارسی والا شعر کرتا ہے کہ کبوتر کبوتر کے ساتھ ہوتا ہے اور باز باز کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کبوتر باز کے ساتھ چلا جائے، اب باز کبوتر کے ساتھ ہو گئے۔ اسی طرح کبھی بھی اللہ والا کسی زانی کے ساتھ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ زنا خانے میں ہو، اور کسی شرابی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی اللہ والے کے ساتھ ہو، نہ اللہ والا کسی شرابی کے ساتھ رہتا ہے۔ دونوں میں بیل ہے، مزاج کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے، سوچ اور فکر کے اعتبار سے، جی بلکہ ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگتے ہیں، جی ایک دوسرے سے مناسبت ہی نہیں پیدا ہوتی۔ تو قیامت میں کیا ہوگا آپ سن چکے ہیں پہلے، اللہ کا ایک آرڈیننس آئے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ اللہ کا حکم آئے گا۔ یہ سورہ یاسین کی آیت ہے کہ بدماشو خلط ملط محشر میں مت رہو، جی چھٹ جاؤ، جدا ہو جاؤ۔ بھئی یہ آرڈیننس ہوتے ہی ہر آدمی اپنے مناسبت سے، دین کے اعتبار سے یا دنیا کے اعتبار سے، اپنے اپنے گروپ کے ساتھ چلا جائے گا۔ بدماش بدماش کے ساتھ جائے گا، کہنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ حکم اللہ کا ہے۔ نیک نیک کے ساتھ جائے گا، جی حفاظ حفاظ کے ساتھ جائیں گے، علماء علماء کے ساتھ جائیں گے، اولیاء اولیاؤں کے ساتھ جائیں گے۔
اسی لیے قرآن کریم نے ایک پیشین گوئی کی ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ سب اپنے اپنے گروپ کے ساتھ لوگ رہیں گے۔ اس لیے دنیا میں انتخاب کیجئے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے تاکہ قیامت کے دن آپ کا حشر، ہمارا حشر کس کے ساتھ ہو؟ اچھے لوگوں کے ساتھ ہو۔ اللہ نہ کرے ہماری صحبت کسی برے سے ہو اور نہ کسی برے کی صحبت ہمارے ساتھ ہو، ورنہ قیامت کے دن بہت ہی رسوائی ہو جائے گی۔ جی تو اللہ اس آیت میں کیا کر رہے ہیں کہ اس روز آدمی اپنی قبروں سے میدان حشر میں طرح طرح کی جماعتیں بن کر حاضر ہوں گی۔ ایک گروہ شرابیوں کا ہوگا، ایک زانیوں کا ہوگا، ایک ظالموں کا ہوگا، ایک چوروں کا ہوگا۔ اسی طرح یہ مطلب ہے کہ لوگ حساب سے فارغ ہو کر جو لوٹیں گے، اللہ اکبر، تو کچھ جماعتیں جنتی اور کچھ دوزخی ہوں گی۔ جنت والے جنت کی طرف اور دوزخ والے دوزخ کی طرف۔ قرآن کریم میں سورہ محمد میں ہمارے گزر چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل جنت کو اللہ رب العزت جنت کا راستہ خود بتلائیں گے، ادھر سے جاؤ۔ اب بدماش خود بخود اس کو کہو بھی ادھر جاؤ تو جائے گا نہیں، وہ جہنمی کی طرف جائے گا۔ جی کہاں جائے گا؟ جہنمی کی طرف جائے گا۔ مچھلی کو زندگی پانی میں ملے گی، جی، اور آگ کے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے، اس کو پانی میں حیات نہیں ملتی، موت مل جاتی ہے۔ تو ہر آدمی اپنی طبیعت کے اعتبار سے چلے گا۔ کیوں ایسا کریں گے اللہ پاک؟ لیروا اعمالہم، اعمال کی نمائش ہوگی۔ آج نمائش میں گئے کبھی؟ جی اعمال کی نمائش ہوگی، اللہ دکھلائیں گے، یعنی میدان حشر میں ان کے عمل دکھلائے جائیں گے تاکہ بدکاروں کو ایک طرح کی رسوائی اور نیک لوگوں کو ایک قسم کی سرخروئی حاصل ہوگی۔ جی اللہ اکبر۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اچھے اعمال جو دکھلائے جائیں گے، یہ بشارت ہوگی کہ اس کا نتیجہ بھی اچھا ہے، اور برے اعمال دکھلائے جائیں گے کہ برے اعمال کی جزا اچھی نہیں ملے گی، برے اعمال کی سزا اس کو بری ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اس لیے اس کو یہ سب چیز دکھلائیں گے۔ جی پھر ہر انسان جب جنت کی طرف چل پڑے گا تو اپنے مقام کو پہچان لے گا، پہچانوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جیسے آج آپ ہی بے شک کہ آپ کا مکان نہیں ہے، ملک نہیں ہے، گھر نہیں ہے، لیکن آپ کرائے پہ کہیں رہتے ہیں، تو آپ کو دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ تمہارا اس روم میں بیڈ ہے، اور تمہارا اگر بینکر میں ہے تو نیچے ہے یا اوپر ہے۔ یہ انسان خود بخود تھکا ہوا جب شام کو واپس آتا ہے اپنے گھر تو اپنے بیڈ روم میں خود بخود پہنچ جاتا ہے، اور اس کو بلکہ سکون ہی نہیں ملتا دوسرے کے بیڈ پر۔ جی بیٹھا بھی کوئی دیتے کہ نہ بھائی میں اپنے بیڈ پر جا کے سو، یار مجھے رات میں نیند نہیں آتی دوسرے کے بیڈ پر۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی دوسرے کے بستر پر مجھے نیند نہیں آتی، بلکہ کہیں اگر اچانک چلے گئے تو رات میں نیند نہیں آتی۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ان کو اعمال بھی دکھلا دیے جائیں گے، اور ان کے اعمال کی جزا بھی ان کو بتلا دی جائے گی، اور اپنے جنت کے ٹھکانے کو، اللہ حول ولا قوت الا باللہ العظیم، یا دوسرا اگر ٹھکانہ ہے تو اس کو خود بخود پہنچے گا وہاں۔ کیوں؟ ہر چیز اپنے اصل کی طرف کھنچتی ہے، ہر چیز اپنے اصل کی طرف۔ ایک بچہ ہو، کئی عورتیں بچے والی ہیں وہاں پر، سب ایک ہی وقت میں ڈلیوری ہوئی، لیکن جو جس کا بچہ ہے بچے کو ماں کی گود میں سکون ملتا ہے۔ جی ایسا تجربہ ہوا ہے آپ کو؟ جی بچے دودھ نہیں پیتے، بچے اپنے ماں کے دوپٹے اور کپڑے کی خوشبو سے پہچان لیتے یہ میری ماں ہے، اور وہیں جا کر کے سکون ملتا ہے۔ تو گویا کہ جنتی کو جنت ہی میں جا کے سکون ملے گا۔ کیوں ملے گا سکون؟ وہ جواب کل قرآن اللہ تعالیٰ دیں گے۔ جی اور بدبخت کو چین ہی نہیں ملے گا جنت کے راستے میں۔ جیسے آج کچھ لوگ ہیں جب تک کہ ان کو یہ نہ کر لے، دوسری چیز نہ کر لے، ان کو چین ہی نہیں ملتا۔ جی ظلمات بعضها فوق بعض، ہمارے پاس آتے ہیں کہ مولوی صاحب بہت کوشش کرتا ہوں کہ رات میں یہ چھوڑ دوں، لیکن چھوٹتا ہی نہیں ہے مولوی صاحب۔ جی تو میں کیسے چھڑاؤں بھائی اس کو؟ کیسے چھڑاؤں؟ بولتا ہوں آف کر دے اور اپنے ہاتھ کے رینج سے دور رکھ دے لے جا کر کے، بس یہ دیکھنا ہے کہ کوئی چوری نہ کر لے تیرا۔ جی تو کہتا ہے مولوی صاحب جب 10 منٹ 15 منٹ ہو جاتا ہے بدن میں ایک جھڑجھوڑی ہوتی ہے، بے چین۔ کیوں؟
وہ شیطان جو اس کو جہنم کی طرف لے جانے کے لیے تیار ہے، اس کے بدن میں داخل ہو کے زلزلہ پیدا کر دیتا ہے، بھوچال آ جاتا ہے، اس کو دماغ میں اس کے ٹینشن شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوستو اپنے بدن میں خود ہی کوئی آگ لگائے تو اس کو کیا کر سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے ایک بہت پیاری بات کہی ہے۔ قرآن تو بہت اچھی چیز ہے، بس ہم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ فرمائیں گے کہ ہم نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، یہ آگ دوزخ کی میں ان پر نہیں جلا رہا ہوں، ان کے گناہ کی وجہ سے دوزخ کی آگ خود یہ ساتھ لے کے آئے ہیں۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے اپنی جان پر خود ہی ظلم کیا ہے۔ اس لیے دوستو مرنے سے پہلے روزانہ، بلکہ رات میں روزانہ سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھو اور اللہ سے توبہ کر لیا کرو، تاکہ دن بھر کی گندگی دھل جائے، صاف ہو جائے۔ جیسے روزانہ ڈیوٹی جاتے ہو تو انڈر ویئر چینج کر دیتے ہو، تم میں سے جو آدمی بہت ہی گندی طبیعت کا ہوگا آج کل کی گرمی کے ماحول میں 2 دن انڈر ویئر پہنے گا جی، ہاں سمجھ میں بات پر۔ تو اسی طرح جس طرح انڈر ویئر کی بدبو لگتی ہے آپ کو، ایمان والوں کو گناہ کی بدبو لگتی ہے، اس کو رات میں چین سے سونے نہیں دے گی جب تک کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دن بھر کا معاملے سے توبہ تلا نہ کر لے۔ اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول کرے، آمین۔ بس دوستو